اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیہ شرجیل کی ایپیسوڈ نمبر 14۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیے جی پڑھتے ہیں پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیہ شرجیل کی ایپیسوڈ نمبر 14۔ زیاد، تم سن رہے ہو نا میں کیا بول رہی ہوں؟ یہ صرف اچھا کیا جا رہے ہو میری بات پر؟ لیپ ٹاپ پر مصروف زیاد کی توجہ ایرا ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے ہلاتی ہوئی بولی۔ ہاں یار، میں نے سن لیا حارث سعودیہ سے آ چکا، تزین کے ساتھ اس کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اور آج ان دونوں کا نکاح ہے، لیکن یار ہم دونوں تزین کا نکاح کیسے اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ تم خود سوچو، تمہاری ڈاکٹر نے تمہیں احتیاط کا بولا ہے۔ ماں تمہیں اب کہیں بھی جانے نہیں دیں گی۔ 3 دن پہلے بھی میں تمہیں تمہاری فرینڈ شیرینا کی شادی میں لے گیا تھا، اس کے بعد ماں سے کتنی باتیں سنی تھی میں نے۔ زیاد ایرا کی کنڈیشن کے باعث اس کو سمجھاتا ہوا بولا۔ ایرا کی پریگنینسی کو تیسرا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا، ان دونوں اس کو طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے ڈیلی ڈاکٹر نے اس کو احتیاط بتائی تھی۔ ڈاکٹر کی بات پر مائنور اس پہ پابندیاں لگا دی تھی، لیکن انوکھی بات یہ تھی کہ ایرا کی پریگنینسی یعنی زیاد کے بچے کی آمد کا سن کر مائنور کے رویے میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی تھی۔ زیاد، تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو؟ تزین کی خوشی میں اس کے اتنے اہم دن پہ میں نہ چاہوں؟ یار وہ میری کزن ہے، بالکل بہن کی طرح ہے۔ میرا بچپن اس کے ساتھ گزرا، اور کل تم مجھے اپنی سائرہ چچی کی طرف لے کر گئے تھے، تب تو آنٹی نے کچھ نہیں کہا، تب بھی تو مجھے ڈاکٹر نے احتیاط کا بولا تھا۔ ایرا برا منہ بناتی ہوئی بولی تو زیاد لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا ایرا کی سنجیدگی سے دیکھ کر بولا۔ یار ایک تو یہ تم اپنا اور میرا کرنا بند کرو، بس میں نے بول دیا ہم نہیں جائیں گے تو پھر بحث کر کے اپنا اور میرا موڈ خراب نہیں کرو۔ اپنی پھپھو سے فون پر معذرت کر لینا اور راؤف کے ہاتھ تزین کو کوئی اچھا سا گفٹ بھجوا دینا۔ زیاد ایرا سے بول کر بات ختم کرتا وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو ایرا کو اس کا رویہ برا لگا۔ وہ جانتی تھی مائنور اس کی پھپھو عالیہ پھپھو کو سخت ناپسند کرتی تھی اور زیاد کو بھی وہاں جانے سے روکتی تھی۔ اس وجہ سے زیاد اب اس کی پھپھو کی طرف جانے سے یا ان سے ملنے سے کترانے لگا تھا، کہیں مائنور اس بات کا برا نہ مان جائے۔ صاف بولو، میری غریب پھپھو کا اسٹینڈرڈ تم لوگوں کے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتا، اس لیے تم مجھے وہاں نہیں لے جا رہے ہو۔ ابھی پرسوں تمہاری فرینڈ کے گھر جب ڈنر ہوگا تو ایرا زیاد سے بول رہی تھی تو زیاد اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، نہیں جائیں گے ہم لوگ میرے دوست کے گھر ڈنر پر، اوکے؟ دیکھو ایرا، ہم دونوں کو اپنے بچے کو پہلی ترجیح دینی چاہیے، اس کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے، نہ کہ ہمارے ریلیٹیو اور فرینڈس کے بارے میں۔ تم یہ بات نوٹ کرو، تمہاری پریگنینسی کو لے کر ماں کتنا خوش ہے، ان کے رویے میں کس قدر چینج ہے۔ پلیز یار، تمہاری پریگنینسی کا پیریڈ ساتھ خیریت سے گزر جائے، پھر تم جہاں بولو گے میں تمہیں وہاں لے کر چلوں گا، پرومس۔ اچھا سنو، آج میرا آفس سے کافی لیٹ آنا ہوگا، تم دوپہر کا لنچ ٹائم پر لوگی اور میڈیسن بھی، اور پھر رات کا ڈنر بھی تمہیں پراپر طریقے سے کرنا۔ اب ادھر آؤ۔ زیادہ اپنے آفس کی تیاری کرنے کے ساتھ اس کو تلقین کرتا ہوا آخر میرا کو اپنے پاس بلا کر باہوں میں بھر چکا تھا، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا بولا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ، معلوم نہیں کیوں روز اتنی صبح جاگ جاتی ہو، اب تھوڑا ریسٹ میرے بیبی کو بھی دو، پھر رات میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی اداسی کو فی الحال اگنور کرتا ہوا ایرا کو بیڈ پر لٹا کر آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ ایڈا تو خیر ہوا، جب تم خود یہاں نہیں آ سکتی تو گفٹ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے موقع پر تو بہنوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب تمہاری بھی مجبوری، طبیعت ٹھیک نہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تزین کی بات سن کر ایرا نے اداسی سے کال کاٹ کر موبائل صوفے پر اچھالا، جو کہ صوفے کی بجائے نیچے فرش پر گر پڑا۔ اپنے کمرے سے باہر آتا ریان ایرا کو ڈائننگ روم میں دیکھ کر چونکا، پھر اس کی نظر فرش پر گرے ہوئے سیل فون پر پڑی جسے ایرا نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ایرا کے چہرے پر اداسی دیکھ کر ریان ایرا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے پوچھنے لگا، جس پر ایرا چڑی، میری طبیعت ٹھیک ہو یا خراب، تم سے مطلب؟ ایرا کی اداسی چڑچڑے پن میں ڈھلنے لگی تھی، وہ ریان سے بدتمیزی سے بولتی ہوئی شمع کو آواز دینے لگی، ٹیبل پر جو گفٹ رکھا ہے راؤف سے کہو میری پھپھو کے گھر دے آئے۔ شمع کی آمد پر ایرا ریان کو نظر انداز کرتی شمع سے بولی اور وہاں سے لان میں چلی گئی۔ ریان شمع کو دیکھنے لگا، تب ریان کو شمع کی زبانی ایرا کی اداسی کی وجہ معلوم ہوئی۔ بیٹیاں سسرال کی ہو جاتی تو میکا پرایا ہو جاتا ہے ان کے لیے، تزین تمہاری ہے، ہم عمر ہے، نہ اس کا کوئی بہن بھائی تھا نہ تمہارا، تم دونوں ایک ساتھ مل کر میرے پاس جوان ہوئی ہو۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال کر تزین کی خوشی میں آ جاتی تو اس کا دل بڑا ہو جاتا، مگر اس میں تمہارا بھی قصور نہیں، تمہاری ساس کے لچھن مجھے خوب دکھائی دیتے، چلو خوش رہو اپنے سسرال میں، اپنا زیادہ دھیان رکھا کرو ان دنوں۔ عالیہ کی بات یاد کر کے اس کا جی کڑنے لگا، لان میں آنے کے بعد عالیہ اور تزین کی باتیں یاد کر کے مزید اداس ہو چکی تھی، اوپر سے ریان کا چہرہ دیکھ کر اس کو اور بھی غصہ آنے لگا۔ وہ زیاد کے کہنے کے مطابق رؤف کے ہاتھ تزین کے لیے نکاح کا گفٹ بھجوا چکی تھی، مگر نہ جانے کہ اس کا دل اداس تھا۔ چلو تمہیں تمہاری کزن سے ملوا کر آتا ہوں، آج اس کا نکاح ہے، تمہاری پھپھو اور تزین تمہاری کمی محسوس کر رہی ہوں گی، تم خود بھی اداس دکھائی دے رہی ہو، تھوڑی دیر کے لیے چل کر ان سے مل لو۔ ریان کے بولنے پر ایرا حیرت سے اس کو دیکھنے لگی، پھر اس کے چہرے پر بیزاری اتر آئی۔ فضول باتیں مت کیا کرو، زیاد اور آنٹی دونوں کو میرے جانے پر اعتراض ہوگا، دونوں کو یہ بات بری لگ سکتی ہے، پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ بیزار سے منہ بنا کر وہ ریان سے بولی، خود وہاں سے جانے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی ریان ٹھیک ہے، وہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ زیاد اور ماں کو کون بتائے گا؟ ریان کے بولنے پر ایرا رک کر ریان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آج زیاد کا آفس سے لیٹ آنا تھا اور اتفاق سے مائنور ایشور گھر پر بھی موجود نہ تھے۔ اتنا کہ سوچ رہی تمہاری کزن پھپھو تمہیں وہاں دیکھ کر خوش ہو جائیں گی، تمہاری اپنی اداسی بھی ان سے مل کر دور ہو جائے گی، ہم کون سا وہاں پر زیادہ دیر بیٹھیں گے، بس گفٹ دے کر آ جائیں گے، میں رؤف کو گفٹ لے جانے سے منع کر چکا ہوں، دیر مت کرو، نکاح کا ٹائم نکل جائے گا۔ ریان کے بولنے پر عجیب سی کشمکش میں ریان کو کنفیوز ہو کر دیکھنے لگی، میں زیاد سے کوئی بھی بات چھپاتی، اس طرح اس کو بغیر بتائے جانا مناسب نہیں ہے، ایرا اداسی سے منع کرتی بولی، تو کون کہہ رہا چھپانے کو، واپس آ کر بتا دینا، اب چلو بھی۔ ریان کے بولنے پر تزین کا چہرہ دماغ میں لاتی ہوئی ریان کے ساتھ چلتی۔
مجھے معلوم ہے یہ صحیح نہیں ہے جو میں نے کیا۔ ایرا کی طبیعت کی وجہ سے وہ احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایرا ریان کو ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر بولی۔ یوں زیاد کو بنا انفارم کیے سے ریان کے ساتھ اس طرح جانے پر گلٹ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ غلط کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے یہ غلط ہے مگر ہم پھر بھی کر گزرتے ہیں۔ ریان الیکس کے ساتھ اپنی گزری ہوئی رات کو سوچ کر بولا تو ایرا اس کی بات پر مشکوک انداز میں ریان کو دیکھنے لگی۔ اس انسان کے ساتھ اکیلے گھر سے نکل کر اس نے صحیح کیا تھا۔ یوں مت دیکھو مجھے کہ میرا خود پر لعنت بھیجنے کو جی جائے۔ اس وقت تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے جو میں اپنی جان سے بڑھ کر سکتا ہوں۔ صرف تمہاری اداسی کو محسوس کر کے تمہیں تمہاری کزن سے ملوانے چاہ رہا ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں۔ ریان ایرا کی اس طرح دیکھنے پر بولا تو ایرا بغیر کچھ بولے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایرا جب عالیہ کے گھر بنا بتائے اچانک پہنچی تو عالیہ اور تزین دونوں اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا کر دی گئی، جس کے بعد فوراً بعد عالیہ کے لاکھ روکنے پر وہ ریان کی ہمراہ واپس آ گئی۔ اب اس کی طبیعت پر بوجھل پننا تھا، وہ خوش تھی۔ سنو تھینکس، واپسی پر گاڑی سے اترنے سے پہلے ریان سے بولی۔ تھینکس کی ضرورت نہیں، بس اداس مت رہا کرو۔ ریان اس کو واپس سکندر ولا ڈراپ کرتا ہوا اپنے ضروری کام سے نکل کے اس نے واپس نیو یارک جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شاید یہی زیاد اور ایرا اور اس کے لیے بہتر تھا۔ ریان، ماں تمہارے جانے کی خبر سے اداس ہے، پلیز اب بھی اپنے جانے کا پروگرام کینسل کر دو۔ زیاد آفس کے روم میں بیٹھا ہوا ریان کو موبائل پر سمجھاتا ہوا بولا، کیونکہ کل کی فلائٹ سے ریان نیو یارک کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ تم جانتے ہو زیاد میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، یار میں نہیں رہ سکتا یہاں، میرا واپس آنا ہی ٹھیک ہے، تمہیں ماں کو سمجھانا ہوگا، اور پلیز تم مجھے روکنے کے لیے مزید فورس نہیں کرو۔ ریان اس وقت سکندر ولا کے بجائے مال میں موجود تھا۔ جب سے زیادہ مائنوں نے اس کے جانے کا پروگرام سنا تھا وہ دونوں سے بار بار رکنے کے لیے فورس کر رہے تھے، جبکہ ریان ایرا کی موجودگی میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا زیاد اور ایرا کی زندگی سے دور جانے کا بہتر تھا۔ تم آشو سے شادی کر لو ریان، وہ تم سے محبت کرتی ہے اور ماں بھی تو یہی چاہتی ہے کہ تمہاری اور آشو کی شادی ہو جائے۔ زیاد اپنی بات کا رد عمل جاننے کے باوجود اس کو مشورہ دیتا بولا، جس پر ریان کی کو توقع کے مطابق غصہ ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، میں آشو پہ کسی بھی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم جانتے ہو شادی سے متعلق آشو کے نام سے مجھے کس قدر چڑ ہے، اس کے باوجود تم وہی فضول بات کر رہے ہو جس پر مجھے غصہ ہے۔ ریان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جھڑکتا ہوا بولا، پھر کیا کرو گے، ساری عمر یک طرفہ محبت کا شوق مناتے ہوئے گزار دو گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زیاد کے منہ سے ایسی بات نکلی جس پر اس نے فوراً اپنے لب بھیجے۔ سوری ریان، میں بس چاہتا ہوں تم یہیں پاکستان میں رہو، ماں بھی ایسی چاہتی ہے، پلیز یار واپس مت جاؤ، یوں خود سے بھاگنا کوئی بہتر حل نہیں ہے۔ زیاد ریان کو سنا آسانی سے سمجھاتا ہوا بولا۔ تمہیں خوف کیوں نہیں آ رہا مجھے روکتے ہوئے زیاد؟ تم کیا چاہتے ہو، میں ایرا کو تمہارے ساتھ دیکھ کر گن دیکھی آگ میں جلتا رہوں؟ تم جاننا چاہتے ہو میں واپس کیوں جا رہا ہوں؟ کیونکہ میرا دل اس کو دیکھ کر مجھے اکساتا ہے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیے بغیر اسے حاصل کر لوں، چھین لوں تم سے، کیونکہ اس کے ساتھ میں میرے دل کی خوشی ہے۔ میرا دل اس کو پانا چاہتا ہے غلط صحیح کا سوچے بغیر۔ اب ڈر لگتا ہے مجھے اپنی اس کیفیت سے، خوف آتا ہے کہ میری محبت تمہارا گھر نہ برباد کر ڈالے۔ اب بھی تم چاہو گے کہ میں واپس نہ جاؤں؟ ریان کی بات سن کر زیاد بالکل خاموش ہو گیا تو ریان نے کال کاٹ دی۔ زیاد نے ویزا تو نہیں پہنچ رہی۔ آج ایرا کا اپوائنٹمنٹ ایسے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل جانا تھا، جس کے لیے وہ تیار ہو کر زیاد کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے زیاد آفس سے گھر آنے کے لیے نکل چکا تھا تاکہ ایرا کو اس کی گائنیکالوجسٹ کے پاس لے جا سکے۔ وہ 15 منٹ بعد سکندر ولا پہنچنے والا تھا۔ ایرا اپنے بیڈ روم میں موجود زیاد کے آنے کا انتظار کرتی۔ ڈریسنگ روم کے دروازے پر لگا کیوٹ سے بچے کا پوسٹر دیکھ کر مسکرائی۔ بچے کی تصویر یہاں زیاد نے لگائی تھی۔ ایرا کا چوتھا مہینہ مکمل ہونے کو تھا اور ان گزرے مہینوں میں زیاد نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ وہ ایرا کو ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ ایرا پوسٹر پر نظر جمائے صوفے پر بیٹھی تھی، تب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ ایرا اپنے خیالوں سے نکل کر موبائل ہاتھ میں پکڑے صوفے سے اٹھی اور دروازہ کھولنے لگی، مگر دروازے پر کوئی بھی موجود نہ تھا، بلکہ اس وقت حال خالی تھا۔ پھر اس کے کمرے کا دروازہ کس نے نوک کیا؟ ایرا حال میں چاروں طرف نظر دوڑاتی ہوئی کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی، تبھی اس کی نظر نیچے فرش پر موجود اسی رسٹ واچ پر پڑی جو طارق کی تھی۔ حیرت سے ایرا کی آنکھیں پہلی سے آج بھی یاد تھا جب وہ 4 ماہ پہلے اسپتال سے گھر آئی تھی۔ اس نے زیاد سے اس گھڑی کے متعلق سوال کیا، تب زیاد نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ سکندر ولا میں ایسی کوئی گھڑی موجود ہے جس کا تعلق اس کے ڈیڈ سے ہو۔ ایرا اپنی بات منوانے کے لیے زیاد کو دوبارہ بیسمنٹ میں لے کر گئی تھی، کیونکہ وہ گھڑی وہیں موجود ہونا چاہیے تھی، لیکن وہ بیسمنٹ میں وہ گھڑی موجود نہ تھی اور شمع بھی زیاد کے سامنے صاف منہ کر گئی۔ زیاد نے اس گھڑی کے متعلق اس کا وہم بول کر ایرا کو اس گھڑی سے متعلق بھول جانے کو کہا، تب ایرا خاموش ہوگی، لیکن اس وقت اپنے کمرے کے باہر فرش پر وہی گھڑی دیکھ کر ایرا نے جھک کر وہ گھڑی اٹھائی اور غور سے اس گھڑی کو دیکھنے لگی۔ تبھی اپنے کمرے سے مائنور باہر نکلی، وہ ایرا کو نظر انداز کر کے کچن میں چلی جاتی، مگر ایرا کے ہاتھ میں طارق کی گھڑی دیکھ کر مائنور بری طرح چونکی۔ وہ ایرا کی جانب قدم بڑھاتی ہوئی آئی، جھپٹنے والے انداز میں اس نے ایرا کے ہاتھ سے وہ گھڑی اپنے قابو میں کر لی۔ یہ تو میرے ڈیڈ کی واچ ہے، سکندر ولا میں کیا کری ہے؟ ایرا مائنور کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ یہ تمہارے باپ کی نہیں، سکندر کی واچ ہے، سیم ڈیزائن کی سکندر کے پاس بھی واچ موجود تھی، مائنور بولتی ہوئے گھڑی لے کر وہاں سے جانے لگی۔ ہو سکتا ہے انکل کے پاس بھی ایسی واچ ہو، لیکن میں اس واچ کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، یہ ڈیڈ کی واچ ہے، اس کے ہینڈ پر موجود چھوٹا سا ضرب ہے، میں اس کو بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، میرے ڈیڈ کی واچ یہ سکندر ولا میں کیا کری ہے، پلیز مجھے بتائیں۔ ایرا کی بات پر مائنور کے قدم رکے، پلٹ کر ایرا کو دیکھنے لگی، جس کے موبائل پر اس وقت میسج کی ٹون بھی بجی تھی، مگر ایرا اپنی بات کے انتظار میں موبائل کے بجائے مائنور کی جانب متوجہ تھی۔ تمہارے باپ کی گھڑی میرے گھر پر کیا کرے گی؟ گھڑی میرے شوہر کی ہے، اس پر بھی ایسی ضرب کا نشان موجود تھا، اور میری بات یاد رکھنا، میرا رویہ تمہارے ساتھ صرف اس لیے نرم پڑا کیونکہ تم زیاد کو اس کا بچہ دینے والی ہو،
یعنی سکندر ولا کو اس کا وارث ملنے والا. تبھی میں نے تمہاری اتنی بات بھی سن لی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی اوقات بھول جاؤ, اس لیے مجھ سے دوبارہ مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مائنور سخت انداز میرا کو جھڑکتی ویرا کا چہرہ دیکھنے لگی, جس کی بےعزتی سے پھیکا پڑ گیا تھا, جس کی پرواہ کیے بغیر مائنور کچن میں چلی گئی. جبکہ ایرا وہیں کھڑی زیاد کے متعلق سوچنے لگی, اگر یہ کھڑی سچ میں سکندر کی تھی تو زیاد نے اس کی یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی. زیاد نے تو سیرے سے ایسی واچ کے وجود کو سکندر ولا میں موجود ہونے سے انکار کر دیا. ایرا وہیں کھڑی غائب دماغی سے سوچتی ہوئی موبائل پر آیا میسج دیکھنے لگی, جو کسی اجنبی نمبر سے آیا تھا. یہ کوئی ویڈیو کلپ تھا جس میں سائڈ فیس زیاد کا دکھ رہا تھا. ایرا نے ویڈیو پلے کی. لے لی تھی نا اس کے باپ کی جان اپنے ان ہاتھوں سے, مر چکا آپ کا مجرم, پھر کیوں بار بار یہ بات میرے سامنے دہرا کر مجھے نئے سرے سے روز اذیت میں مبتلا کر رہی ہیں. کیا دوبارہ قبر سے نکال کے اسے زندہ کر کے دوبارہ مار ڈالوں تب سکون ملے گا آپ کو؟ اس کے باپ کی سزا دو اپنی بیوی کو. ایسا چاہتی ہیں آپ؟ اگر آپ کو یہی سب سلوک کرنا تو آپ سیدھے طریقے سے بول دیتی, مت کرو اس لڑکی سے شادی. اب شادی کرنی تو اس طرح تکلیف دیں گی آپ مجھے. ویڈیو میں زیاد کے منہ سے طارق کے بارے میں ایسا انکشاف سن کر ایرا کے ہاتھ پوری طرح لرزے. موبائل اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا. مائنور بھی ویڈیو کی آواز پر دوبارہ ایرا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. وہ ایرا کا چہرہ دیکھنے لگی, جس وقت اس بھیانک انکشاف سے سفید پڑ چکا تھا. اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور عزت جیسا تاثر موجود تھا. یہ فیک ویڈیو میرا بیٹا بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ کس نے بھیجی ہے تمہیں یہ ویڈیو؟ مائنور ایرا کا چہرہ دیکھتی بولی, جھک کر ایرا کا موبائل اٹھانے لگی, مگر اس سے پہلے ایرا نے خود اپنا موبائل اٹھا لیا. دوسرے میسج میں ایک قبرستان کی لوکیشن سینڈ کی ہوئی تھی, جہاں اس کے باپ کو دفن کیا گیا تھا. ایرا کا چہرہ آنسو سے تر ہونے لگا. تبھی زیاد بھی گھر پہنچ گیا. کیا ہوا ایرا, رو کیوں رہی ہو؟ زیاد ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس کے پاس آنے لگا, لیکن ایرا اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے حال سے باہر نکل گئی. زیاد مائنور کا پریشان اور گھبرایا ہوا چہرہ دیکھنے لگا. آپ نے کچھ کہا ایرا کو؟ اس سے پہلے زیاد ایرا کے پاس باہر جاتا مائنور سے ایرا کے رونے کی وجہ پوچھنے لگا, تو مائنور نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی طارق کی کھڑی زیاد کے سامنے کر دی, جسے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم پتھریلے ہو گئے. اسے اپنے باپ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے. معلوم نہیں کس نے اس کے موبائل پر وہ ویڈیو بھیجی جس میں تم میرے کمرے میں کھڑے اس کے باپ کے مرڈر کا اعتراف کر رہے تھے. مائنور کے منہ سے بات سن کر اب کی مرتبہ زیاد کا چہرہ فک پڑ گیا. کار سٹارٹ کرنے کی آواز پر مائنور اور زیاد دونوں ہی چونکے. زیاد جلدی سے اپنی بیوی کے پیچھے جاؤ, کہیں وہ اس بات کا کسی دوسرے کو نہ بتا دے, ہم بری طرح پھنس جائیں گے. مائنور کے بولنے پر زیاد تیزی سے باہر نکلا. ایرا رکو. جبکہ زیاد وہاں پہنچا تب تک گاڑی گیٹ سے باہر نکل چکی تھی, جو راؤف ڈرائیو کر رہا تھا. زیاد اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ایرا کے پیچھے اپنی گاڑی لے کر نکلا, جبکہ گھر میں موجود مائنور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی. اب آپ کو کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ ریان جو ابھی باہر سے سکندر ولا میں داخل ہوا تھا, مائنور کو یوں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا. اس نے زیاد کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے دیکھی تھی. زیاد بھی چہرے سے پریشان دکھائی دے رہا تھا, اور گھر میں مائنور بھی ایسے بیٹھی تھی. تبھی ریان کو کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا. ریان کے پوچھنے پر مائنور نے سارا واقعہ ریان کو بتا دیا, جس کو سن کر وہ خود بھی باہر زیاد کے پیچھے چلا گیا. پلیز رک جاؤ. زیاد کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, بلکہ وہ لکڑی کا پھاٹک کھول کر قبرستان کے اندر داخل ہو گئی. بے وقوف انسان, میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے تم؟ زیاد غصہ کرتا ہوا راؤف سے بولا, جو ایرا کو یہاں شہر سے دوسرے قبرستان میں لے آیا تھا, جہاں سالوں پہلے اس نے ایرا کے باپ کو دفن کیا تھا. کیسے اٹھاتا؟ بیگم صاحبہ نے مجھ سے میرا موبائل لے لیا تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا آپ مجھے کال کر رہے ہیں. راؤف زیاد کے غصہ کرنے پر گھبراتا بولا. زیاد قبرستان کے اس پھاٹک کو دیکھنے لگا, جس سے چند سیکنڈ پہلے ایرا اندر گئی تھی. جاؤ واپس گھر, میں ایرا کو خود لے کر آؤں گا, اور ماں کو بولنا پریشان مت, تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میں آ رہا ہوں ان کے پاس تھوڑی دیر میں. زیاد راؤف کو بولتا ہوا خود بھی قبرستان کے اندر جانے لگا, جہاں اس نے آج سے 16 سال پہلے قدم رکھا تھا. بے یقینی کی کیفیت میں آج کھلی آنکھوں سے اس قبرستان کو دیکھ لی تھی, جسے وہ اب تک صرف خواب میں دیکھتی آئی تھی. شام کے سائے اس وقت تیزی سے پھیل کر اندھیرے میں ڈھل رہے تھے. خوف ایرا کو آہستہ سے اپنے حصار میں لینے لگا. یہ منظر, یہ جگہ آج سے پہلے اس نے صرف بند آنکھوں سے اپنے خوابوں میں دیکھی تھی, لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اس قبرستان میں اس کا باپ دفن تھا. ڈیڈ, ایرا روتی ہوئی صدمے سے بے آواز بولی. اس کی آنکھیں خود بخود بھیگنا شروع ہو گئی. وہ خواب میں خود کو قبر کے اندر دیکھتی تھی. کوئی تھا جو اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا, تو کیا زیاد اس کی جان لینے والا تھا, جیسے اس نے اس کے باپ کی جان لے لی تھی. ایرا میری بات سن لو پلیز. زیاد ایرا کی پشت پر کھڑا آہستہ آواز میں بولا, تو زیاد کی آواز پر ایرا ایک دم مڑی. وہ خوفزدہ نظروں سے زیاد کو دیکھنے لگی. قاتل, قاتل. زیاد کو دیکھ کر یہی ایک نام اس کے کانوں میں گونجنے لگا. میرے قریب مت آنا زیاد, دور رہو مجھ سے. وہ خوفزدہ سی بولتی پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی. ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر, اس طرح سے مت دیکھو مجھے پلیز, میں تم سے پیار کرتا ہوں, میرا یقین کرو. ایرا کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کر زیاد کا دل تڑپ اٹھا. وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ایرا کے پاس آنے لگا. نہیں, تم میرے شوہر نہیں بلکہ میرے ڈیڈ کے قاتل ہو. تم نے میرے ڈیڈ کو مار کے یہیں دفن کیا. میں سب جان گئی تمہارے بارے میں. اب تم مجھے بھی مار ڈالو گے, میں جانتی ہوں. ایرا خوفزدہ سی بولتی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگی. ایرا رک جاؤ پلیز, بھاگو مت, مجھ سے مت ڈرو. ایرا پلیز رک جاؤ. ایرا کی کنڈیشن کے پیش نظر اس کے بھاگنے پر زیادہ سے منع کرتا ہوا ایرا کو پکڑ چکا تھا. چھوڑو مجھے, تم قاتل ہو, میرے ڈیڈ کو مار ڈالا تم نے, اب تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو. میں سب کو بتاؤں گی کہ تم میرے ڈیڈ کے قاتل ہو. ایرا زیاد سے اپنا آپ چھڑاتی ہوئی بری طرح اس کے حصار میں روتی ہوئی مچلنے لگی. زیاد نے ایرا کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما. ہوش میں آؤ, یہاں دیکھو میری طرف, میں تمہیں مار سکتا ہوں, کیا تمہیں ایسا لگ رہا ہے؟ زیاد سکندر تمہاری جان لے سکتا ہے, میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. پلیز میرا یقین کرو ایرا, صرف منہ زبانی نہیں بولا, میں سچ میں محبت کرتا ہوں تم سے.
وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایرا کا چہرہ تھامے اس کو اپنا یقین دلانے لگا۔ پھر میرے ڈیڈ کو کیوں مار ڈالا تم نے؟ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن چکی تھی، وہ صدمے کی کیفیت میں زیاد سے پوچھنے لگی۔ اس کا شوہر اس کے باپ کا قاتل تھا، انکشاف کتنا جان لیوا تھا وہ باپ جسے اس نے کتنے سالوں سے زندہ سمجھا تھا، حقیقت وہ اس دنیا میں موجود نہ تھا، وہ تو کب کا مر چکا تھا، بلکہ اس کے شوہر نے اس کے باپ کی جان لی تھی۔ یہ بات سوچتے ہوئے ایرا کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ ایک بھیانک حادثہ تھا ایرا، میں تمہیں ساری سچائی بتا دوں گا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس رات کا سارا سچ تمہیں بتاؤں گا، پہلے تم یہاں سے میرے ساتھ چلو۔ زیاد ایرا کو دوبارہ اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں کیسے ایک مجرم کے ساتھ رہ سکتی ہوں، اس کے ساتھ جس نے میرے ڈیڈ کا قتل کیا ہو۔ مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں ہے، نہ ہی تمہاری محبت پر یقین ہے، میں جانتی ہوں تم مجھے بھی مار ڈالو گے، مجھے معلوم ہے تم مجھے یہاں سے سکندر ویلا نہیں لے کر جاؤ گے، بلکہ یہیں پر تم نے میرے لیے پہلے قبر کھودی ہوئی ہے، تم مجھ کو یہاں زندہ دفن کرنا چاہتے ہو، بولو یہی ہے نا تمہارا آگے کا پلان؟ صدمے اور خوف کے سبب اس کے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے، زیاد کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس سے پہلے ایرا چکرا کر نیچے گرتی زیاد نے ایرا کو تھام لیا۔ ایرا! زیاد نے اس کو پکارا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ زیاد اس کو اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا اپنی کار تک لے آیا، اسے کار میں بٹھا کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگا، خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوا کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے زیاد بار بار ایرا کی جانب دیکھ رہا تھا، دائیں جانب اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، وہ بے ہوش تھی۔ آگے اس کے اور ایرا کے رشتے میں کیا ہونے والا تھا، وہ کس طرح ایرا کو اپنا یقین دلاتا، ایرا اس پر یقین کرتی یا پھر اس کو اپنے باپ کے لیے معاف کر دیتی، زیاد نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت اسے ایرا کی اور اپنے بچے کی فکر تھی، اس بچے کی جو اس وقت دنیا میں نہیں آیا تھا۔ زیاد کے موبائل پر ریان کی کال آنے لگی تو زیاد نے گہرا سانس لیتے ہوئے ریان کی کال ریسیو کی۔ ایرا کو یہ بول دو کہ اس کے ڈیڈ کا مرڈر تم نے نہیں بلکہ میں نے کیا تھا، گولی تم سے نہیں مجھ سے چلی تھی، میرا کیا ہے، مجھے تو چلے جانا ہے، تم اس پر اصل حقیقت کبھی بھی واضح مت ہونے دینا زیاد، ورنہ تمہارے رشتے میں آگے جا کے بہت پرابلمز آ سکتی ہیں۔ کال ریسیو کرتے سے ریان کی آواز سنائی دی، میں گھر آ رہا ہوں، وہیں بات کرتے ہیں۔ زیاد نے سے فی الحال اس موضوع پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں راستے میں ہوں زیاد، میں وہیں پہنچ رہا ہوں تمہارے پاس۔ ریان ڈرائیونگ کرتا ہوا زیاد کو بتانے لگا تو دوسری طرف زیاد چونکا، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں ایرا کو لے کر واپس آ رہا ہوں، تم واپس اپنی کار موڑ لو۔ ریان کو زیاد کی آواز سنائی دی تھی، ریان نے ایرا کی بھی آواز سنی، وہ روتی ہوئی کچھ بول رہی تھی۔ زیاد پلیز ایرا کے سامنے ابھی سچ قبول مت کرنا۔ ریان نے ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ زیاد سے ایک مرتبہ پھر بولا اور کال کاٹ دی۔ پہلے اس کا ارادہ زیاد کی بات ماننے کا تھا، مگر پھر دل میں نہ جانے کیا اسماعیل سے اپنی گاڑی کو گھر کی طرف نہیں موڑا۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، مجھے اب تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا زیاد، کار یہیں روک دو۔ ایرا نے ہوش میں آ کر اپنے آپ کو زیاد کی کار میں پایا تو وہ ڈرائیونگ کرتے زیاد سے بولی، ساتھ ہی اس نے اسٹیئرنگ وہیل دائیں جانب گھمائی۔ یہ ون وے ٹریفک روڈ تھا جہاں دائیں جانب سامنے سے بڑا سا ٹرالر تیزی سے آ رہا تھا۔ دور فٹے منہ تھے۔ ایرا کیا کری ہو؟ زیادہ زور سے چیختے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل دوسری جانب گھمایا، لیکن بدقسمتی سے اس کی گاڑی ٹرالر سے بری طرح ٹکرائی، پل کھاتی ہوئی پلٹتی بھیانک چیخ ایرا کے منہ سے نکلی، تو کو مالا گڈی دور فٹے منہ تیرے تھے۔ ایرا کی کراہ سسکیوں کی آواز سے آہستہ آہستہ زیاد کا دماغ واپس ہوش میں آنے لگا۔ اس کی گاڑی مکمل طور پر الٹی ہوئی تھی، بونٹ مکمل طور پر تباہ ہو کر گاڑی کے آگے والے حصے میں دھنسا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی ٹانگیں پھنسی ہوئی تھیں۔ میرا بچہ زیاد، وہ مر جائے گا، وہ نہیں بچ پائے گا، میں بھی مر جاؤں گی۔ ایرا کی روتی ہوئی خوف سے کانپتی آواز پر زیاد اپنی تکلیف بھول گیا۔ اس کی سائڈ سے فرنٹ مرر ٹوٹ کر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زیاد کے بازو اور سینے میں گھسے ہوئے تھے، اس کے چہرے کو بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا اپنے بچے کو اور تمہیں۔ ایرا اپنی طرف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرو۔ پیٹرول کی اسمیل زیاد کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دماغ اور بھی تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے ایرا کی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے ایرا سے اس کی طرف کا دروازہ کھولنے کو کہا، یہ جام ہو چکا، مجھ سے نہیں کھل رہا، اب ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ایرا روتی ہوئی زیاد سے بولی، کچھ نہیں ہوگا، ٹینشن مت لو، تھوڑی سی ہمت کرو ایرا، اپنی ٹانگیں باہر نکالنے کی کوشش کرو جلدی۔ زیاد ایرا کی سیٹ پیچھے کرتا ہوا ایرا سے بولا اور خود بھی اس کی ٹانگوں کو آہستہ سے اوپر کی جانب کھینچتے ہوئے ایرا کو اپنی طرف کھینچنے لگا، کیونکہ زیاد کا اپنی طرف کے دروازے کا لاک کھل چکا تھا، یہاں سے وہ اور ایرا باہر نکل سکتے تھے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ایرا کی دبی بھی ٹانگیں نکل چکی تھی، زیاد کے مقابلے میں اس کو زیادہ چوٹیں نہیں لگی تھی، جس کی وجہ سے زیاد کو تھوڑا اطمینان تھا، وہ ایرا کو باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب زیاد کو کسی کی گاڑی کی رکنے کی آواز سنائی دی، کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی گاڑی کی طرف آیا۔ زیاد یہ سب کیسے ہوا؟ زیاد تم مجھے سن سکتے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو زیاد؟ زیاد کو ریان کی پریشان زدہ آواز سنائی دی، جس پر زیاد نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ریان باہر سے گاڑی کا دروازہ کھولو جلدی۔ گاڑی مکمل طور پر الٹی ہوئی تھی، زیاد کی گاڑی کا حشر دیکھ کر ریان کے اپنے اوسان ختم ہونے لگے۔ گاڑی کے اندر سے آتی زیاد کی آواز پر ریان نے زیاد کی گاڑی کا دروازہ کھینچتے ہوئے اسے پورا کھول دیا اور جھک کر گاڑی کے اندر دیکھنے لگا۔ ریان پہلے ایرا کو باہر نکالو، جلدی سے ایرا کو باہر نکالو، ہری اپ۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے زیاد ریان سے بولنے لگا، ایرا جلدی سے اپنا ہاتھ پکڑاؤ مجھے۔ ریان پریشان سا ایرا سے بولا، زیاد خود گاڑی میں سے نکلنے سے پہلے ایرا کو اپنی سیٹ کی جانب کھینچ چکا تھا۔ ایرا مسلسل روئے جا رہی تھی کیونکہ اسے اپنی ٹانگیں بے چین محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے سے باہر ریان کی طرف بڑھائے، جنہیں ریان پکڑ کر کھینچتا ہوا ایرا کو گاڑی سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ زیاد تم بھی جلدی سے باہر نکلو۔ ایرا کو نکالنے کے بعد ریان دوبارہ جھک کر زیاد کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا بولا، کیونکہ ریان زیاد کی زخمی حالت دیکھ چکا تھا، اس کو کافی زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ میری فکر مت کرو، میں خود نکل جاؤں گا، جلدی سے ایرا کو لے کر یہاں سے دور چلے جاؤ، پیٹرول ٹنکی سے لیک ہو رہا ہے، تم دونوں فوراً دور جاؤ یہاں سے۔ زیاد اپنی سیٹ بیلٹ کھولتا ہوا اپنی ٹانگیں باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوا ریان سے بولا، ہاں مگر میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ریان نے جھک کر زیاد کو
बाहर निकालने की कोशिश की तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में उस पर चीखा, बेवकूफ़ी वाली हरकत मत करो, इरा को लेकर यहाँ से जाओ, मैं आ रहा हूँ। ज़ियाद का गुस्सा पड़ने पर वह ज़मीन पर बैठी इरा को अपने बाजू में उठा चुका था, क्योंकि अपनी टांगे पकड़े ज़मीन पर बैठी हुई मुसलसल तकलीफ से रोई जा रही थी कि वो चल नहीं सकती थी। इरा तुम ठीक हो? रियान इसको उठाए ज़ियाद की गाड़ी से दूल्हे जाता हुआ पूछने लगा। ज़ियाद ठीक नहीं है रियान, इसको बहुत ज़्यादा चोटें हैं, प्लीज़ तुम इसको भी जाकर ले आओ। इरा रोती भी रियान से बोली। इस वक्त तो भूल चुकी थी थोड़ी देर पहले वो गाड़ी में गिराज से किस बात पर लड़ी थी। याद था तो सिर्फ ये कि इस वक्त इसका शौहर बुरी तरह ज़ख्मी हालत में था। इससे कुछ नहीं होगा, मैं इसको भी लेकर आता हूँ, तुम प्लीज़ परेशान मत हो, यहाँ बैठो। रियान इरा से बोलता हुआ इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर दोबारा तेज़ी से ज़ियाद की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ज़ियाद काफ़ी मुश्किल से खुद को गाड़ी से बाहर निकाल पाया, लेकिन इसकी बाएं टांग की हड्डी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी से बाहर निकलने के बावजूद गाड़ी से थोड़ा दूरी फैसला तय कर पाया। तब अचानक गाड़ी में आग लगना शुरू हो गई और एकदम गाड़ी में ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। ज़ियाद की गाड़ी में ब्लास्ट होता देखकर ज़ियाद के कदम वहीं थम गए। आंखों के सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें बेयकीनी से फटी की फटी रह गई। एक पल के लिए वो सख्ते में चला गया। ज़ियाद! इरा की ज़ोरदार चीख पर वो होश में आया और तेज़ी से ज़ियाद की तरफ भागा। धमाके की वजह से ज़ियाद की बॉडी हवा में उछलकर दूर जा गिरी थी। ओए होए होए, ज़ियाद की बनेगा हुन। एपिसोड 14 ते होगी मौके इख्तिताम को। अब 15 पढ़ते हैं। प्यार हुआ था बेज़िनिया शर्जील की एपिसोड 15। सर को झुकाकर अपने दोनों हाथों में थामे वो अस्पताल के वेटिंग रूम में मौजूद कुर्सी पर गुमसुम बैठा था। ज़हन किसी फिल्म की तरह गुजरे हुए सारे मंजर दोहरा रहा था। ज़ियाद का इससे बचपन में किसी बात पर लड़ना, इसका ज़ियाद को जानकर तंग करना, छेड़ना, मजाक उड़ाना, ज़ियाद की मायनूर से शिकायत करके अपने भाई को डांट पड़वा कर खुश होना, उसकी स्कूल के लड़कों से लड़ाई होने पर हमेशा से ज़ियाद का उसका साथ देना, ज़ियाद की हर चीज़ पर अपना हक जताकर इसकी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ज़ियाद से इरा के लिए लड़ना और थोड़ी देर पहले ज़ियाद के ज़ख्मी बेहोश वजूद को रोते हुए यहाँ अस्पताल तक लाना। ज़ियाद की हालत का सोचकर एक मिनट पर दोबारा इसकी आंखें नम होने लगी, जिन्हें वो रगड़ कर दोबारा से साफ करने लगा। ज़ियाद और इरा दोनों इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट थे। तब लेडी डॉक्टर रियान के पास आई तो लेडी डॉक्टर की अपनी जानी बातें देकर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। पेशेंट आपकी क्या लगती है? लेडी डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज अपना सवाल करती रियान से पूछने लगी। मेरे भाई की वाइफ है जिसका एक्सीडेंट हुआ। कैसी है इरा की तबीयत? रियान लेडी डॉक्टर से इरा की तबीयत के मतलब पूछने लगा। नाउ शी इज़ फाइन, सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कर ली, इनका बेबी भी सेफ है। ये एक तरह से मौजज़ा ही है। एक मिनट रुकिएगा यार, पहले मच्छर थे अब कीड़ियाँ आ गई हैं। एक तरह से मौजज़ा कि इतने ख़तरनाक एक्सीडेंट के बावजूद ऊपर वाले ने इनको और इनके बच्चे के हिफाजत से रखा। आप चाहें तो अपनी भाभी से मिल सकते हैं। लेडी डॉक्टर इरा के बारे में रियान को तसल्ली बख्श खबर सुनाती वहाँ से चली गई, जिस पर ईरान को इरा की तरफ से इत्मीनान हुआ। वो इससे मिलने जाने लगा, तभी मायनूर की इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। तुम और ज़ियाद इस वक्त कहाँ रह गए? और ये ज़ियाद मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? इससे कहो अगर इरा इसकी बात मानने को तैयार नहीं तो इसे छोड़कर फ़ौरन सिकंदर बिला पहुँचे। मैं कब से इसके आने का इंतज़ार कर रही हूँ। मायनूर अपनी कॉल रिसीव देखकर रियान की कुछ बोलने से पहले से बोली। रऊफ़ कितनी देर पहले आकर इसे ज़ियाद का पैगाम दे चुका था। मायनूर तब से ज़ियाद के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। माँ, आप ज़ियाद के पास आ जाए, वो आपके पास नहीं आ सकेगा। होश में आने के बाद वो मुझसे आपका पूछेगा, आप प्लीज़ यहाँ अस्पताल में आ जाए। रियान हान से लहजे में बोला तो दूसरी तरफ मायनूर रियान की बात सुनकर परेशान होगी। मतलब क्या है तुम्हारा? इसने तो रऊफ़ से कहा वो माँ से कहो कि मेरा इंतज़ार करे, वो तो घर आ रहा था ना। क्या हुआ ज़ियाद को? वो इस वक्त कहाँ पर है? रियान मुझे जल्दी से बताओ। मायनूर बेकरार लहजे में रियान से पूछने लगी तो रियान ने इसको तफसील की बजाय तफसीली ज़ियाद के एक्सीडेंट के बारे में बताया और रऊफ़ के साथ इसे अस्पताल आने का बोलकर खुद इरा के रूम में चला गया। रियान, ज़ियाद कैसे है? मुझे इससे मिलना, मुझको इसके पास ले चलो प्लीज़। रियान को अस्पताल के कमरे में आता देखकर इरा बेड से उठती भी चीख खड़ी होने लगी। वापस बैठ जाओ इरा, वो भी अंडर ट्रीटमेंट है। इससे मैं या कोई भी दूसरा फौरी तौर पर नहीं मिल सकता। और अभी तुम्हें खुद अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। प्लीज़ अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने वाला इस वक्त अपने होश में नहीं है। रियान सुरख आंखों के साथ इरा को देखता हुआ बोला। बार बार आंसू साफ करने की वजह से इसकी आंखें बेतहाशा सुरख होती। वो ठीक हो जाएगा ना रियान? बस इतना बोल दो कि वो ठीक हो जाएगा। इरा रोती भी रियान को देखकर इसे पूछने की, क्योंकि जिस कंडीशन में वो लोग इसे अस्पताल लेकर आए थे, ज़ियाद की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। इसकी बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी, ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। इरा के सवाल पर रियान की आंखें दोबारा गीली होने लगी। वो खुद को रोने से रोकता हुआ इसे बोला, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा और इससे ठीक होना चाहिए। मैं भी दुआ करूँ अपने भाई के लिए, तुम भी इसके लिए दुआ करो। रियान इसको कैसे हौसला और तसल्ली देता है इसे कुछ समझ नहीं आई। इतने में एक नर्स कमरे में आई। ज़ियाद सिकंदर आपके पेशेंट है? सर, आपको डॉक्टर साहब अपने रूम में बुला रहे हैं। नर्स के पैगाम पर इरा परेशान सी रियान को देखने लगी, फिर खुद भी डॉक्टर के पास जाने के लिए उठने लगी। इरा प्लीज़ लेटी रहो, तुम्हें डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद किया बेड रेस्ट की। मैं आता हूँ डॉक्टर से मिलकर। वो इरा को समझाता वो डॉक्टर के रूम में चला गया। है की बनेगा ज़ियादा। मिस्टर रियान सिकंदर, आपके भाई ज़ियाद सिकंदर की तसल्ली बख्श हालत नहीं है। मैं आपको उनसे रिलेट कोई भी अच्छी खबर नहीं सुना सकता, क्योंकि इनकी बॉडी 90% बर्न हो चुकी है। इनके इंटरनल बॉडी पार्ट्स पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। जिस्म की हड्डियाँ टूट चुकी हैं। सिर्फ हार्ट है जो मुश्किल से काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। इस क्रिटिकल कंडीशन में मुश्किल से मज़ीद चंद घंटे ही सर्वाइव कर पाएंगे। हमसे जितना हो सका हमने अपनी पूरी एफर्ट की है। बाकी ज़िंदगी और मौत का मामला तो अल्लाह के हाथ में। डॉक्टर की बात सुनकर रियान सकते की कैफियत में डॉक्टर को देखने लगा। आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। रियान की सदमे वाली कैफियत देखकर डॉक्टर से तसल्ली देता हुआ बोला, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। रियान ने अपनी आंखों से आंसू को साफ करते हुए खुद को डॉक्टर से कहते सुना।
مشینوں میں چکرا چلا ہوا یہ خاکستر وجود زیاد سکندر یعنی اس کا بڑا بھائی تھا۔ ریحان کو زیاد کی اس حالت پر ایک مرتبہ پھر رونا آنے لگا۔ کیا زیاد کو اس کی نظر لگی تھی؟ مگر اس نے تو کبھی زیاد کو بد دعا نہیں دی تھی۔ وہ تو اس کی زندگی سے دور جانا چاہتا تھا تاکہ وہ ایرا کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکے۔ پھر کیوں اس کے بھائی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا؟ زیاد! ریحان اپنے آنسو صاف کرنے کے بعد خود کو مضبوط ظاہر کرتا زیاد کا نام لے کر اسے پکارنے لگا، جس پر زیاد نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ تم فکر مت کرنا زیاد، ڈاکٹر بول رہے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بس تم ہمت رکھنا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بھی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، پریشانی والی کوئی بھی بات نہیں۔ ریحان زیاد کا جھلسا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے تھوڑی جھوٹی تسلی دیتا ہوا اس کی ہمت باندھنے لگا۔ ریحان، ایرا میرا بچہ وہ دونوں زیاد مشکل سے جملہ ادا کر پایا۔ بالکل ٹھیک ہے ایرا بھی، اور تمہارا بچہ بھی صحیح سلامت ہے۔ تم ان دونوں کو بالکل فکر مت کرو، بس اب تمہیں جلدی سے ٹھیک ہونا ہے، ایرا کے لیے اور اپنے بچے کے لیے۔ ریحان زیاد کو دیکھتا ہوا بولا، کاش ڈاکٹر کا بولا وہ کچھ بھی سچ نہ ہو، اس کا بھائی ٹھیک ہو جائے۔ وہ جانتا تھا اپنے بچے کی آمد کا زیاد کو کس قدر انتظار تھا، وہ ان دنوں کس قدر خوش تھا۔ ماں کو یہاں بلاؤ ریحان، وہ میرا گھر پہ ویٹ کر رہی ہوں گی۔ زیاد اب کی بار مائنور کے بارے میں ریحان سے بولا، اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میں نے رؤف کو بول دیا، بلاتا ہوگا ماں کو، تم اس طرح پریشان کیوں ہو رہے ہو یار؟ تم تو بہت ہمت والے ہو، مجھ سے بھی زیادہ ہمت تم میں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زیاد کی آنکھیں نم دیکھ کر ریحان اپنا دل اور لہجہ مضبوط بناتا اس کو دوبارہ حوصلہ دینے لگا۔ میری بات مانو گے ریحان؟ وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو تم واپس نہیں جاؤ گے۔ اب تم میں ماں کا اور ایرا کا اور میرے بچے کا خیال رکھنا ہے، بول دو اب تم واپس نہیں جاؤ گے۔ زیاد ریحان کی بات کو نظر انداز کرتا ہے اس سے بولا، ٹھیک ہے میں واپس نہیں جاؤں گا، تم جیسا بولو گے میں وہی کروں گا، بس تم پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو نا ماں شروع سے تم سے زیادہ اٹیچ ہے، وہ تمہیں خود سے دور نہیں دیکھ سکتی۔ تم یہاں اسپتال میں رہو گے تو ہر وقت پریشان رہیں گی، تمہیں ماں کے لیے، ایرا کے لیے اور اپنے بچے کے لیے جلدی خود کو ریکور کرنا پڑے گا، کیونکہ ماں کو، ایرا کو اور تمہارے بچے کو، مجھے بھی، ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ ریحان کے بولنے پر زیادہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، شاید وہ بولتے بولتے تھک گیا تھا یا پھر اگلی بات کہنے کے لیے ہمت اکٹھا کر رہا تھا۔ ایرا بہت حساس ہے ریحان، اس کا بچپن میری وجہ سے محرومیوں میں گزرا ہے، میں نے سوچا تھا اس کی زندگی میں اسے ہر خوشی دوں گا تاکہ کوئی احساس محرومی اس کے دل میں باقی نہ رہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اب لگتا ہے ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ ریحان، ایرا کو بتانا ہے میں نے اس کے ڈیڈ کو جان کر نہیں مارا، آگے جا کر اب تمہیں ایرا کا خیال رکھنا ہے، بلکہ مجھے معلوم ہے تم اس کا خیال رکھو گے اور اسے خوش بھی رکھو گے، تم محبت کرتے ہو ایرا سے۔ ریحان تم ایرا سے شادی کر لینا۔ آگے بولتے ہوئے زیاد کی آواز لرزی، وہی ریحان کا ضبط بھی جواب دینے لگا، وہ جو زیاد کو کتنی دیر سے تسلی دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، شاید زیاد پہلے سے جانتا تھا وہ اب ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ کیا فضول بول رہے ہو؟ میں نے کہا نا سب صحیح ہو جائے گا، تم پہلے جیسے ہو جاؤ گے، میری ڈاکٹر سے خود بھی بات ہوئی ہے ابھی۔ ریحان اپنا لہجہ ہموار رکھتا ہوا زیاد سے بولا تو اس کے چہرے کے جھلسے نقش تبدیل ہوئے تھے، جیسے وہ ریحان کی بات سن کر ہنسا ہو۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، جانتا ہوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں، تم وعدہ کرو میری دنیا سے جانے کے بعد ایرا کو اپناؤ گے، میرے بچے کو بھی۔ بولو ریحان، تم ایرا کو اپناؤ گے، مجھ سے وعدہ کرو۔ زیاد کے بولنے پر ریحان کب سے ضبط کیا بیٹھا تھا، اس کا ضبط بکھرنے لگا، بنا کچھ بولے آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے۔ خاموش کیوں؟ جواب کیوں نہیں دے رہے مجھ سے وعدہ کرو پلیز۔ زیاد ریحان کو روتا ہوا دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے بولا، زیاد کی آواز سے لگ رہا تھا شاید اب اس کو بولنے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ زیاد پلیز یار، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے ایسے نہیں۔ ریحان روتا ہوا بولا تو زیاد اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، وعدہ کرو ریحان، ورنہ میں تکلیف میں رہوں گا، مجھے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں آئے گا، وعدہ کرو ایرا کو اپناؤ گے۔ زیاد تکلیف محسوس کرتا ریحان سے ایک مرتبہ پھر بولا۔ ریحان سے کچھ نہیں بولا کہ زیاد کو تکلیف میں دیکھ کر اس نے اپنا سر اقرار میں ہلا دیا تو زیاد دوبارہ ہنسا۔ دیکھو میں نے تمہیں واپس جانے سے روک لیا، ماں مجھے نہیں تمہیں بھی ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ ان کو بولنا زیاد نے جانے سے پہلے آپ کا انتظار کیا تھا، انہیں بولنا مجھے میری ساری غلطیوں کے لیے معاف کر دے جن کی وجہ سے میں نے ان کا دل دکھایا ہو، ان سب غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دے۔ ریحان میرے بچے کا خیال رکھنا، باپ بن کر اس کی پرورش کرنا۔ ایرا میری نہیں اب تمہاری پارٹنر بن کر رہے گی بچپن کی طرح۔ میرا کلمہ پڑھنے کا وقت، مجھے کلمہ۔ ایک دم اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، ریحان کا چہرہ آنسوں سے مکمل بھیگ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے آخری کوشش کرنے سے پہلے ریحان کو کمرے سے باہر نکال دیا، مگر اسپتال کے کمرے سے باہر جانے سے پہلے اس نے زیاد کو کلمہ پڑھتے سنا تھا۔ دھندلی آنکھوں کے ساتھ وہ کوریڈور سے مائنور کو اپنی جانب بھاگ کر آتا ہوا دیکھنے لگا، اس کے ساتھ اشوا بھی موجود تھے۔ ریحان، زیاد کہاں پر ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہے ہو؟ مجھے زیاد کے پاس لے چلو جلدی سے۔ مائنور ریحان کی حالت دیکھ کر انجانے خدشے سے اس کو جھنجھوڑتی ہوئی پریشان سی بولی، اس نے آپ کا انتظار کیا تھا، آپ آنے میں لیٹ کیوں ہوگی ماں؟ ریحان آنسو صاف کر کے بولتا ہوا مائنور کے پتھرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آگے بڑھ کر سینے سے لگا چکا تھا۔ ریحان کی بات پر اشوا نے رونا شروع کر دیا جبکہ مائنور سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اسے ریحان کی بات سمجھ نہیں آئی، پھر وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے چاہتے ہوئے بھی اپنی فکر نہیں تھی، اسے خیال تھا آپ کا، اپنے بچے کا، ایرا کا، جو ذمہ داری وہ مجھ پر ڈال گیا، میں یہ بوجھ کیسے اٹھا پاؤں گا؟ ریحان روتا ہوا بولا تو کوریڈور میں آتی ایرا ان سب کو روتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی ٹانگوں میں اتنی جان نہ تھی کہ وہ زیادہ دیر تک کھڑی رہتی، بے جان ہوتی، ٹانگوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ زیاد مر گیا، حد ہو گئی، مجھے پہلے پتا ہوتا زیاد نے مر جانا میں کدی بھی ناول نہ ریڈ کرتی۔
دکھی کر دیا پکڑ کے ہمیں، اتنی دکھی قسط لکھ دی رائٹر نے۔ سکندر ولا میں اس وقت گہرے سوگ کا سما تھا۔ رات سے صبح اور صبح سے اب شام ہو چکی تھی۔ آج صبح سے سکندر ولا میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ گھر کے مکینوں کے علاوہ سکندر ولا کے تمام ملازمین، یہاں تک کہ شیرو بھی زیاد کو یوں اچانک موت پر غمگین دکھائی دے رہا تھا، اور وہ آج کسی پر گرائے یا بھونکنے کی بجائے سکندر ولا میں ہرانے جانے والے فرد کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ کل رات زیاد کی ڈیتھ کے بعد آج عصر کے وقت اس کی تدفین کر دی گئی تھی۔ زیاد کی اچانک موت پر ہر فرد کی آنکھ اشک بار تھی۔ اس وقت مائنور اور عشوہ کے پاس مائنور کی چھوٹی دیورانی موجود تھی، جبکہ ایرا کے پاس عالیہ اور تزین کے علاوہ شیرینہ بھی موجود تھی۔ آج کے دن جہاں مائنور گہرے غم سے نڈھال اپنے کمرے میں موجود تھی، وہیں ایرا بھی زیاد کے کمرے میں اس کی دنیا سے چلے جانے کا سوگ منا رہی تھی۔ مائنور کو جہاں عشوہ اور سائرہ بار بار دلاسا دے کر خاموش کروا رہی تھی، وہیں ایرا کی حالت کے پیش نظر تزین اور شیرینہ نے اس کو سنبھالا ہوا تھا۔ تدفین کے بعد زیادہ تر رشتہ دار جا چکے تھے۔ اس وقت ریان کے 2 دوست موجود تھے، جن کے ساتھ وہ ڈرائنگ روم میں خاموش بیٹھا اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، جن سے تھوڑی دیر پہلے وہ زیاد کو قبر میں اتار کر اس پر مٹی ڈال کر آیا تھا۔ ریان، یہاں آئیے گا۔ ڈرائنگ روم کے بیرونی حصے سے عشوہ کی آواز پر متوجہ ہوا۔ تمہیں صبح سے بخار ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر آرام کر لو، اب ہم دونوں کو اجازت دو، ہم دونوں کل آئیں گے۔ یار خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اشر اور عاصم ریان سے اجازت لیتے ہوئے ڈرائنگ روم سے رخصت ہوئے تو ریان صوفے سے اٹھ کر عشوہ کے پاس چلا اور اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے ماہی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ وقفے وقفے سے بھائی کو یاد کر کے روتی ہیں، پھر بھی اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہیں، واپس ہوش میں آنے کے بعد پھر سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ ریان، مجھ سے ماہی کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، آپ پلیز کچھ کریں۔ عشوہ روتی ہوئی ریان سے بولی۔ جس وقت زیاد کی ڈیڈ باڈی سکندر ولا میں لائی گئی تھی، اس وقت مائنور ایرا کے علاوہ عشوہ تھی، جو زیاد کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر بے تحاشا روئی تھی، کیونکہ اس نے زیاد کو بچپن سے اپنے سگے بھائی کی طرح سمجھا تھا۔ زیاد کی موت کا رنج اس کو بھی کافی زیادہ تھا۔ میں ڈاکٹر کو کال کر کے بلواتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ ہن ماہی دے کلیجے دے وچ بھی ٹھنڈ پائی ہے، جدوں زندہ سی اودوں زندگی جیرن کیتی ہوئی سی ماہی نے۔ ریان عشوہ سے بولتا ہوا عالیہ کو دیکھنے لگا، جو تھوڑے فاصلے پر کھڑی سی کی منتظر تھی۔ ریان چلتا ہوا عالیہ کے پاس ہے۔ دفنائے اپنے بھائی کو؟ عالیہ افسوس کرتی ہوئی ریان سے بولی تو تڑپتی ہوئی نگاہیں آنے عالیہ کے رنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ زیاد کو لحد میں اتارتے وقت وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ مائنور ایرا کے برعکس اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود اپنے آپ کو سنبھالا، جس کے بعد سے وہ اب تک بالکل خاموش تھا۔ ایرا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ریان دھیمے لہجے میں عالیہ سے ایرا کے متعلق پوچھنے لگا، کیونکہ جب اسے زیاد کی ڈیڈ باڈی کو دکھانے کے لیے لایا گیا، اس وقت ایرا صدمے سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بد نصیب تو اپنے شوہر کی موت کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی موت کا سوگ بھی منا رہی ہے۔ خود سوچ لو کیسی ہو سکتی ہے اس کی حالت۔ عالیہ اپنے دوپٹے کے کونے سے آنکھوں کے نمگوشے صاف کرتی ہوئی بولی تو ریان ضبط سے آنکھیں بند کر کے اس سے بولی کہ اپنی حالت پر ترس کھائے، اس کے پاس زیاد کی نشانی موجود ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ سکندر ولا کی در و دیوار اتنی مضبوط نہیں کوئی دوسرا حادثہ برداشت کر پائے۔ ریان عالیہ کو دیکھتا ہوا بولا، تم سے اسی سلسلے میں بات کرنے آئی ہوں۔ دیکھو بیٹا، شرعی لحاظ سے ایرا کی عدت بچے کی ولادت کے بعد ختم ہوگی۔ اس کا خیال رکھنے والا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ایرا میرے پاس موجود ہوگی تو میں اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھ لوں گی۔ جس طرح اس کی حالت ہے، اس کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس لیے میرا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ عالیہ ریان کو سمجھاتی ہوئی بولی۔ عالیہ کی بات سن کر ریان کچھ پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولا، اگر آپ کو یہ مناسب لگ رہا ہو، ایرا بھی ایسا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کو اور ایرا کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ ریان سنجیدہ تاثرات لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، رہنے دو بیٹا، تھکے ہوئے لگ رہے ہو، جا کر آرام کر لو، پریشانی والی بات نہیں، ہم ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں گے۔ عالیہ ریان کا کملایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے خیال سے بولی، زیاد کا چھوٹا بھائی اس کو تبھی اچھا اور مہذب لگا جب وہ تزین کے نکاح والے دن ایرا کو ان لوگوں سے ملوانے لایا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، زیادہ اپنے بچے ایرا کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گیا، میرا کہ کسی کام سے بھی غفلت نہیں برت سکتا، بے شک وہ یہاں رہے یا آپ کے پاس، اس کا ڈاکٹر سے چیک اپ ہو یا پھر کوئی بھی دوسرا کام، آپ اس کے لیے مجھ سے رابطہ کریں گی۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ایرا کو بتائے بغیر بلا جھجک مجھے کال کر لیجیے گا، میں خود بھی آپ کے گھر کا چکر لگاتا رہوں گا۔ ایرا اور اس کے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ دونوں میرے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ ریان کے آخری جملے پر عالیہ بے اختیار چونک کر اسے دیکھنے لگی، بھی خاموشی سے اقرار میں سر ہلاتی زیاد کے کمرے میں چلی گئی، جہاں تزین اور شہرینہ ایرا کے کپڑے وارڈروب سے نکال کر سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی، جبکہ ایرا بیڈ پر بیٹھی ہوئی سامنے دیوار پر اپنی اور زیاد کی شادی کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ عالیہ ایرا کے پاس آ کر اسے گلے لگاتی ہوئی بڑی سی چادر اس پر ڈالنے لگی تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکے۔ زیاد کو دنیا سے گئے پورے 5 ماہ ہونے والے تھے، اس کے بچے کی ولادت کے دن نزدیک آ چکے تھے۔ زیاد کی ڈیتھ کے بعد ایرا عالیہ کے پاس موجود تھی۔ ان گزرے ہوئے 5 ماہ کے عرصے میں ریان ہر ماہ باقاعدگی سے تھوڑی دیر کے لیے عالیہ کے پاس آتا تاکہ ایرا اور اس کے بچے کی خیریت معلوم کر سکے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے عالیہ کے پاس سے ہو کر آیا تھا۔ ایرا اس وقت غصے میں اپنے کمرے کے چکر کاٹتی عالیہ کے اپنے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آپ کے سامنے میرے متعلق اتنی بڑی بات بول کر چلا گیا اور آپ اس کو باتیں سنانے کی بجائے خاموش بیٹھی رہی، آپ کو تو اس کی بات پر اس کے وقت دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دینا چاہیے تھا پھپھو۔ عالیہ کے کمرے میں آنے پر ایرا اس سے شکوہ کرتی ہوئی بولی، مگر عالیہ کے تحمل بھرے انداز میں رتی برابر فرق نہیں ہے۔ کیوں دھکے مار کر نکال دیتی؟ اس نے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی، اکثر دیور اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے شادی کر لیتے ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو تم یوں غصے میں لال پیلی ہو رہی ہو۔ وہ اپنے بھائی کے بچے کے لیے قدم اٹھا رہے تو اس میں برائی کیا آخر؟ عالیہ ریان کی بات کو فیور دیتی ہوئی اس کی وکالت میں بولی تو ایرا کو مزید غصہ آنے لگا، وہ اپنے بھائی کے بچے کے لیے قدم نہیں اٹھا رہا،
اس کی اب میرے اوپر بری نظر ہے، ابھی سے نہیں، شروع دن سے میں اس سے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی واپس سے سکندر ولا جاؤں گی۔ جہاں اس کے ساتھ ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا تھا وہ بھلا دوبارہ اس جگہ کیوں جاتی، اس لیے عالیہ کو اپنا فیصلہ سناتی ہوئی بولی، سب سے پہلی بات تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ کوئی بھی مرد جس کسی عورت پر بری نظر رکھتا تو اس عورت سے شادی کر کے اسے عزت ہرگز نہیں بخشتا۔ اور دوسری بات اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو کہ جیسے تمہارا بچہ اس دنیا میں ہے، تمہاری ساس تمہارے بچے کو تم سے لینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی، کیونکہ تمہارا بچہ اس کے بیٹے کی آخری نشانی ہے۔ وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ زیاد کا بچہ ان سے دور ہے، اس لیے خاموشی سے ریان سے شادی کر لو، کیونکہ اب میں مزید تمہاری یا تمہارے بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گی۔ عالیہ کی سنگ دلی سے فیصلہ سنانے پر بالکل خاموش مگر افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ شروع سے عالیہ کی یہی عادت رہی تھی، غصے میں بے مربتی پر اتر آتی تھی۔ آپ جانتے بوجھتے مجھے اس گھر میں دوبارہ بھیجنے جس گھر میں میرے ڈیڈ کا مرڈر ہوا تھا۔ ایرا دکھی دل سے عالیہ کو قتل یاد کرنے آنے لگی۔ وہ قتل ریان نے نہیں، زیاد نے کیا تھا، یعنی تمہارے شوہر نے، اور اس شوہر کو یاد کر کے روز تم آج تک آنسو بہاتی ہو۔ ایرا تم ریان سے شادی نہ کرنے کے جتنے بھی جواز بنا لو، مگر یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تمہاری ڈلیوری کے بعد میں تمہاری ریان سے شادی کروا دوں گی۔ عالیہ ایرا کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی، زیاد کے مرنے کے چند دنوں بعد مائنور کی کال ایرا کے پاس آئی تو اس نے پورے واقعے کی تفصیل ایرا کو بتائی تھی، کیونکہ غلطی طارق کی تھی۔ کوئی بھی بیٹا اپنی ماں پر بری نظر برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے زیاد کے رد عمل کو سامنے رکھ کر ایرا اس کے مرنے کے بعد زیاد سے شکوہ ختم کر چکی تھی۔ ویسے بھی زیاد سے اس کی شادی کو کم عرصہ گزرا تھا، وہ محبت کرنے والا شوہر تھا، اس لیے ایرا کو آج بھی زیاد کی یاد شدت سے ستاتی تھی۔ وہ زیاد کو یاد کر کے آنسو بہانے لگتی تھی۔ بڑی گل ہے، مائنور نے بھی دس دیتا سارا کچھ، لانتی عورت۔ میں زیاد کی جگہ کسی دوسرے مرد کو نہیں دے سکتی۔ پھپھو پلیز آپ میری فیلنگس کو سمجھیں، میرا بچہ اور میری ذات آپ پر کبھی بھی بوجھ نہیں بنے گی، میں جاب کر کے اپنے بچے کو پال لوں گی، مگر میں زیاد کے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب کی مرتبہ ایرا بے بسی سے بولی، اس کی آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی۔ یہ سب کچھ وقتی اور جذباتی باتیں ہوتی ہے، اگر کسی لڑکی کا شوہر مرتا ہے تو اس کو دوسرے مرد کو جگہ دینا پڑتی ہے، اور تم ماں بن کر سوچو، ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو پھر اسے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ تم ساری عمر ٹیچنگ کر کے اپنی اولاد کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکو گی۔ میں آج زندہ ہوں، کل نہیں رہوں گی، تب بھی آگے جا کر تمہیں دوسری شادی کا سٹیپ لینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کا تنہا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر کوئی عالیہ جیسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایرا تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، زیاد کے بچے کو بہتر مستقبل اور مرتبہ صرف اس کا چاچا ہی دے سکتا ہے اور کوئی دوسرا مرد نہیں۔ اس لیے اب میرے سامنے کوئی بھی فضول قسم کی بحث مت کرنا، بس اپنا ذہن ریان کے لیے تیار کر لو۔ عالیہ اپنی بات مکمل کر کے ایرا کے کمرے سے چلی گئی، جبکہ ایرا بے بسی سے آنسو بہاتی زیاد کو یاد کرنے لگی۔ ان گزرے 5 ماہ میں اس کی ذات میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ یہ ریان اس ریان سے بالکل مختلف تھا جو نیو یارک میں رہتا تھا، اپنی زندگی میں ذمہ داری سے بھاگنے والا، اپنی الگ دنیا میں خوش رہنے والا، اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے والا انڈیپینڈنٹ انسان وہ پہلے ہوا کرتا تھا، جسے اپنے ملک میں رہنے میں یا بزنس کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ بزنس سے زیادہ وہ جاب کرنا پسند کرتا تھا، روشنیوں سے اور رونقوں میں زندگی گزارنا اسے اچھا لگتا تھا، لیکن پاکستان آنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں سب کچھ بدلنے لگا، اور اب زیاد کے جانے کے بعد اس کی زندگی پوری طرح تبدیل ہو چکی تھی۔ زیاد اگر اس کو پابند نہ بھی بنا کر جاتا تب بھی صورتحال میں اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کر نیو یارک نہیں جا سکتا تھا۔ مائنور کو اس کی ضرورت تھی، صرف وہی اپنی ماں کا اکلوتا سہارا رہ گیا تھا۔ زیاد کی موت کے فوراً بعد اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اچانک ان بگڑے حالات کو کیسے قابو میں کرے۔ زیاد کی موت کا صدمہ اس کو بہت زیادہ تھا، مگر مائنور کی بکھری حالت دیکھ کر اسے خود کو مضبوط بنانا پڑا۔ زیاد کے جانے کے غم میں مائنور بھی جینے کی طلب کم ہو گئی تھی، مگر ریان اس کو آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لایا تھا۔ ٹھنڈ پی گئی ہوگی مائنور دے کلیجے دے وچ، بڑا کھٹکدا سی زیاد دا بیوی اودی تے زیاد۔ آج کل وہ زیاد کی کمپنی کو اپنا وقت دے رہا تھا، وہ کمپنی جو زیاد اور زیاد کے دوست نے پارٹنرشپ کی صورت بڑی محنت سے قائم کی تھی۔ پچھلے 5 ماہ سے ریان نے اپنے دماغ کی سوچوں کو مختلف حصے میں بانٹ چکا تھا، تاکہ ایرا کی سوچ اس کے دل اور دماغ پر حاوی نہ ہو سکے، کیونکہ مناسب وقت آنے پر ہی اس کو اپناتا۔ اب وہ پہلے کی طرح ہر وقت ایرا کے بارے میں نہیں سوچتا، اس نے اپنے ذہن کو نئی سوچ پر لگا دیا، یعنی زیاد کے آنے والے بچے کی طرف۔ ریان کو انتظار تھا کہ اس ننھے وجود کا جو بھی اس دنیا میں نہیں آیا، جس کی آمد کا نہ صرف اس کو بلکہ مائنور کو بہت شدت سے انتظار تھا۔ ان گزرے 5 ماہ میں ریان نے ہر طرح سے کوشش کی وہ ایرا اس کے بچے کا خیال رکھے، ایرا کو اپنی پھپھو کی طرف رہتے ہوئے کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ وہ ایرا کی گائنی سے بھی کانٹیکٹ میں رہتا تاکہ ایرا کی کنڈیشن اور بچے کے متعلق معلوم کر سکے، کیونکہ 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، زیاد کے بچے کے ولادت کے دن قریب آ چکے تھے، اس لیے ریان مائنور پر اپنا ارادہ ظاہر کر چکا تھا کہ زیاد کے بچے کی پیدائش کے بعد وہ ایرا سے شادی کر کے اس کو دوبارہ سے سکندر ولا میں لانے والا ہے، جس پر مائنور نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شاید اعتراض کرنے والی اس کی عادت زیاد کی زندگی کے ساتھ ختم ہو چکی تھی، یا پھر مائنور کو صرف اور صرف اپنے پوتے کی آمد سے مطلب تھا۔ ریان آفس کے بعد آج ایرا کی پھپھو کی طرف کیا تاکہ اس کی پھپھو سے اپنے اور ایرا کے متعلق بات کر سکے، جس پر اس کی پھپھو نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ریان اندر سے یہ بات جانتا تھا اعتراض ایرا کی جانب سے لازمی ہوتا ہے، جس کے لیے وہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا۔ ایرا کے انکار پر وہ خود کو تیار کرتا ہے، اپنے اس کے نکاح کے سارے جواز پہلے سوچ بیٹھا تھا، کیونکہ سکندر ولا میں ایرا کی موجودگی صرف اس کی دل کی خوشی نہ تھی، جس کا خیال اس کا بھائی مرتے وقت کر کیا تھا، بلکہ زیاد کا بچہ بھی ایک اہم وجہ بن چکا تھا۔ اب ایرا کے ساتھ اس کا بچہ بھی ریان کے لیے اتنی اہمیت رکھتا تھا۔ آج بھی ساری لائٹس بند ہے، پورے گھر میں اندھیرا کر رکھا ہے۔ ماں، یہ کیا عادت بنا لیا آپ نے اپنی؟ ریان رات کے 8 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا۔ سکندر ولا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ مائنور کے کمرے میں آتا ہوا مائنور سے بولا، کیونکہ مائنور ملازمہ کے گھر کی لائٹس آن نہیں کرنے دیتی تھی۔
زندگی میں بھی تو اتنا اندھیرا ہو گیا زیاد کے جانے کے بعد۔ سکندر ولا کی روشنی میری زندگی کی روشنی وہ سب اپنے ساتھ لے گیا ریان۔ میں نے اس کو اس کی پسند کی شادی کی ایسی سخت سزا دی، میں نے اپنے بیٹے کو اس کی خوشی میں خوش نہیں ہونے دیا۔ اسے جھوٹ تک بول دیا کہ طارق نے میرے ساتھ اس رات تاکہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ اس کو پل پل ذہنی اذیت دی، وہ میری وجہ سے اتنی جلد اس دنیا سے چلا گیا۔ میں کیسے اپنے آپ کو معاف کروں گی ریان؟ کیسے؟ ڈوب کے مر جا تو لانتی بغیرت عورتیں۔ مائنور آج پھر زیاد کی تصویر سینے سے لگائے اس کو یاد کر کے روتی ہوئی ریان سے وہی سب باتیں دہرائی تھی جو پچھلے 5 ماہ سے دہراتی آ رہی تھی۔ بار بار آپ کو یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے نہیں گیا، وہ اپنی زندگی اتنی لکھوا کر آیا تھا، خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیں اور زیادہ اس دنیا سے ہم سب کو چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ اس دن آپ خود ہی مجھ سے بولی تھی وہ اپنے بچے کے روپ میں آپ کے پاس دوبارہ آنے والا ہے، تو پھر کیوں اپنے دل کو اداس کر رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اپنے بچے کے روپ میں زیادہ آپ کے پاس دوبارہ آ جائے گا۔ ریان مائنور کے آنسو صاف کرتا ہوا اس کو بچوں کی طرح بہلاتا ہوا سمجھانے لگا، جس پہ وہ فوراً بہل بھی گئی۔ کب آئے گا زیاد کا بچہ اس دنیا میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ ایرا کو جلدی سے سکندر والا لے کر آؤ تاکہ سکندر ولا میں دوبارہ سے روشنیاں اتریں۔ مجھے ریاد کا بچہ چاہیے ریان، پلیز اس کا بچہ مجھے لا دو۔ مائنور کے لہجے میں بے قراری سمٹ آئی جسے محسوس کر کے ریان بولا، میں آج ایرا کی پھپھو کی طرف کیا تھا ان سے اپنے اور ایرا کے متعلق بات کرنے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں، ایرا کی ڈلیوری میں ہفتہ بھر رہ گیا تو جلد آپ خوشخبری سنیں گی۔ اس کے بعد ایرا اور زیاد کا بچہ دوبارہ سکندر ولا میں ہوں گے، لیکن اب کی بار ایرا زیاد کی بیوہ کی حیثیت سے یہاں نہیں آئے گی بلکہ میری بیوی کی حیثیت سے سکندر ولا میں قدم رکھے گی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے ماں؟ ریان مائنور کو دونوں کندھوں سے تھام کر ان سے پوچھنے لگا تو مائنور نے جلدی سے نفی میں سر لایا۔ ایک بیٹے سے اس کی خوشیاں چھیننے کے چکر میں وہ اس کو کھو چکی تھی، دوسرے بیٹے کی خوشیاں بھی اس لڑکی میں بستی تھی۔ اب کی مرتبہ مائنور ایرا کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ ریان کی شادی پر اعتراض کر کے ریان کو ناخوش نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے بھی اب صرف اسے زیاد کے بچے سے غرض تھا اور کسی دوسری بات سے نہیں۔ چینج کر کے آتا ہوں پھر ہم ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں۔ ریان مائنور سے بولتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکلا تو ایشوا کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر چونکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ایرا سے شادی والی بات وہ سن چکی ہے۔ آپ ریان ایرا سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ میں نے ایرا کو وہ ویڈیو صرف اس لیے بھیجی تھی تاکہ وہ سکندر ولا سے چلی جائے، مجھے نہیں معلوم تھا اس سب میں بھائی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایشوا روتی ہوئی بولی تو ریان غصے میں ایشوا کو بارو سے پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا حال میں لے آیا۔ آج اگر اس گھر کی رونقیں ختم ہو چکی تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ تمہاری ذات ہے۔ اگر تم نے اس دن بے وقوفی سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید آج میرا بھائی زندہ ہوتا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اب اگر تمہاری وجہ سے ایرا کی ذات کو یا پھر ایرا کی زیاد کے بچے کو نقصان پہنچا تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں ڈالوں گا۔ تمہاری اس عمل کی وجہ سے نفرت ہو چکی ہے مجھے تمہارے اس وجود سے، سنا تم نے؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اب تمہارے لیے بہتر یہی کہ یہاں سے چلی جاؤ، ویسے بھی دانش انکل ایشوا کا باپ شارجہ سے واپس آ چکے ہیں، تمہیں اپنی باقی کی زندگی اپنے فادر کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ ریان ایشوا سے بولتا وہاں سے جانے لگا، تبھی اس کے موبائل پر عالیہ کی کال آئی۔ خیریت ہے آنٹی، کیا ہوا؟ عالیہ کی گھبرائی آواز پر وہ چونکا۔ مائنور اپنے کمرے سے نکل کے اسی وقت حال میں آئی۔ تمہارے جانے کے بعد ایرا شادی والی بات پر غصے میں تھی، اوپر سے میں نے بھی اس کو کافی کچھ بول دیا جس کی وجہ سے ٹینشن میں اس کی طبیعت خراب ہوگی۔ میں اس کو تھوڑی دیر پہلے ہاسپٹل لے کر آئی ہوں، سوچا تمہیں بھی فون کر کے ساری صورتحال بتا دوں۔ عالیہ پریشان لہجے میں ریان سے بولی تو عالیہ کی بات سن کر ریان بھی پریشان ہو گیا۔ آپ کو کم از کم اس معاملے میں اس پر سختی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، اس کی کنڈیشن کا تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ اچھا آپ پریشان مت ہو، میں پہنچ رہا ہوں تھوڑی دیر میں ہاسپٹل۔ ریان جو تھوڑی دیر پہلے سکندر ولا آیا تھا اب واپس آنے لگا، تبھی اس کو پریشان دیکھ کر مائنور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی۔ ڈلیوری کے لیے وقت کم رہ گیا تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر آج ہی، رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ساری بات سن کر مائنور بھی ریان کے ساتھ اسپتال جانے کے لیے تیار ہوگی۔ یہ 5 ماہ میں پہلی مرتبہ تھا جب اس نے زیاد کی موت کے بعد سکندر ولا سے باہر قدم نکالا تھا، ورنہ زیاد کی ڈیتھ کے بعد اس نے باہر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب مر جا کے خسمان کھا تو بھی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی، 2 قسطیں آج پھر ہو گئی ہیں آپ کے لیے۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ میرا خیال کمنٹ سیشن رہ گیا، 1 منٹ کو کمنٹ سیشن کر کے پھر چل لیں۔ سحر اقبال وعلیکم السلام، ناول اچھا تھا، تھینک یو۔ ختیجہ نجیب حیدر وعلیکم السلام، ڈیئر ریچ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ یار میں نے تو ان 2 ڈیز میں جنت کے پتے سن لیا، ابھی ختم ہوا ہے۔ میں نے یہ پڑھا ہوا تو یہ وہ واحد ناول ہے جو میں نے آپ کے چینل پہ نہیں سنا تھا، تو میں نے سیکنڈ ٹائم سن لیا ان یور وائس، بہت مزہ آیا، بٹ اس ٹائم آپ کمنٹس بہت کم کرتی تھی ناولس پڑھتے ہوئے، بٹ پھر بھی اچھا لگا، اینڈ آئی ایم شیور کہ کچھ ٹائم بعد آئی ول اگین لسن ٹو دس اسٹوری ان یور چینل، لاٹس آف لو، ہیو گڈ ٹائم۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آئی ایم آنرڈ کہ آپ کو پسند آیا اور آپ نے اسپیشل سنی ہوئی چیز کو سنی، تھینک یو ویری مچ ختیجہ۔ زینب سجاد وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سچی یار بہت 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 اچھا ناول تھا، مجھے تو بہت مزہ آیا، اور آپ کو پڑھنے کا سٹائل بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ زینب، یہ والا ناول مجھے بھی بڑا پسند ہے کہ اجنبی ہوا اپنا۔ ایکس بریلوی اتری ناؤ مسلم اونلی عدیل گلزار، آپ مکالمہ بہت منفرد اور خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ یا آئی تھنک عدیل گلزار آپ نے اپنا نیم لکھا میں بھی۔ سائرہ ریاض ویری انٹرسٹنگ ناول، کہانی روایتی ہے، اپنا بدلہ دوسرے سے لینا مگر بہت عجیب ہے، اینڈ آپ کا چترول کا انداز بہت پیارا ہے، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ بس جڑا ہن قابل چتر انہیں چترول تے دی باندھی ہے نا لانتی دی۔ ٹی آر ولاگس نائس اسٹوری بیوٹیفل ایپیسوڈ، تھینک یو۔ اسما
خدیجہ نجیب حیدر، او مائی گاڈ یار آپ کے کمنٹس آئی جسٹ لو اٹ. میرے کرن ارجن آئیں گے. ہاں آہو تے ہور کی کرن ارجن وغیرہ ہی بلاندے سی. یانب سجاد، یار اپی کوئی ونی بیسڈ ناول ریڈ کرو، کافی دن ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے ونی والے ناول میں کچھ کام کرنا ہے، ونی پہ کچھ کام کرنا ہے تو کچھ آئیڈیا چاہیے تھا. تھینکس ڈیئر سسٹر. ویلکم مائی ڈیئر. یا زینب میں دیکھتی ہوں اگر کوئی بھی مجھے ونی بیس ملا تو انشاءاللہ ضرور ریڈ کریں گے. مہا نعیم، صحیح کہا اپنے ہسبینڈ کے سوا باقی سب کو فکر ہوتی ہے بیوی کی. دیکھیا میں صحیح کیا نا، ادھا ہی ہوندہ ہے یار. تلخ حقیقت بیٹر ریالٹی دیکھا میں نے آس پاس میں. خدیجہ نجیب حیدر، پرکھا از مائی ایلڈر سسٹرز نیم اینڈ واو پرکھا نام ہے. اینڈ یار یہ ناول جسٹ آپ کی وائس کے لیے سنا. آئی ڈونٹ لائک دس کائنڈ آف ناولز جس کے ہیرو اس طرح کے ہوں، بٹ آپ کی آواز میں تھا تو ہم نیوز بھی شوق سے سن لیں گے ڈیئر. اوہ تھینک یو ویری مچ. آپ کو میری بات اتنی پسند ہے کہ آپ خبریں بھی سن لو گی، حالانکہ میں اپنی آواز میں خبریں بھی خود نہ سنوں. جسٹ جاکنگ. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. خدیجہ نعمان علی جتوئی، جی آپ کا یہ تھا کہ نمل میں نے پہلے لانگ پڑھے ہوئے ہیں 5-6 گھنٹے کی، ابھی اس کو 1-1 گھنٹے کی اپلوڈ کروں تو یار یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. میں نے بہت بھی کوشش کروں تو میں نہیں کر سکتی. میں پہلے 2 ناول ساتھ لے کے چل رہی ہوں اور میرا اپنا بھی کام چل رہا ہے تو میرے لیے بہت مشکل ہے. تو آپ ایسا کیا کریں کہ وہ جو لانگ ویڈیوز ہیں نا آپ اس کو ڈیلی 1-1 گھنٹے کا سن لیا کریں، ٹھیک ہے. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے. کیسا لگا آپ کا ایپیسوڈ؟ رائے کا ضرور ظاہر کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے. میں نے تو آج علی قسط بڑی دکھی لگی، بڑا دکھی کر دیتا میں نے. تو بتائیے گا آگے کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا یہ تسی بھی بڑے دکھی ہوئے ہو میرے بغیر. تو بے شک لانتی سی جو بھی سی میں کنی میری مرن دا کہہ بھی چکی سی، لیکن انہوں سچی مچی ماریا. وہ تو پھر ایڈے خطرناک طریقے نال مریا. خیر میں ابھی چلتی ہوں، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.